الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہارے مالی تعاون کے زیادہ حقدار وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ اس مصروفیت کی وجہ سے وہ زمین میں اپنی معاش کمانے کی غرض سے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہاں پر اصحاب صفہ کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو لوگ آتے تھے اور آپ سے علوم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں نہ کوئی ان کی جائیداد ہوتی تھی، نہ ان کا کوئی قبیلہ ہوتا تھا، نہ ان کا کوئی اور معین و مددگار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چھپر بنایا ہوا تھا، وہاں پر ان کو ٹھہرا دیتے تھے، اور یہ تقریباً 70-72 کے لگ بھگ تعداد رہتی تھی۔ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لیں، اس کو یاد کر لیں، آپ کا عمل کوئی دیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، اور جہاد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو جہاد میں چلے جائیں۔ اور صحابہ کرام کچھ کھجور کے خوشے لا کر وہاں لٹکا دیا کرتے تھے۔ کبھی زیادہ بھوک محسوس ہوئی تو چند ایک کھجوریں لے لی، پانی پی لیا، یہی ان کا گزر اوقات تھا۔ تو گویا کہ مصارف تو مال کے بہت زیادہ ہیں جن کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، ہر جگہ پر خرچ کرنے سے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن بذات خود اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح میں نے پہلے درس میں حدیث بھی ذکر کی تھی، اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ تھے اور اسی آیت کا حوالہ تھا کہ ہمارے اموال کا اصل مصرف یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دینی ضرورت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنے وقت کا کچھ حصہ بھی دنیاوی اغراض کے لیے نہیں بچاتے۔ تو یہ اصل مستحق ہیں، یہاں پر خرچ کیا ہوا زیادہ نفع مند ہے۔ اس میں ایک تو صدقہ یا زکوٰۃ یا جو بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہماری وہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاونت فی الدین اس کا اجر ملتا ہے، اور یہ اجر ایسا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، 700 گنا، اتنے 100 گنا، اس کی کوئی حد نہیں رہتی، اس لیے کہ ہمارے اس خرچ سے ان کو جو نفع پہنچا اور اس نفع کے روشنی میں انہوں نے جتنا علم حاصل کیا، جب تک وہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے رہیں گے، دوسروں کو فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ آگے اوروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، تو یوں قیامت تک ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا، اور یوں ہمارا ثواب بڑھتا چڑھتا چلا جائے گا، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے اجر و ثواب میں بھی ہم برابر کے حصہ دار ٹھہر جائیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ یہ لوگ محض ایسے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، بلکہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ وہ دنیاوی اعتبار سے سوال سے اتنا بچتے ہیں، اتنے پاک باز رہتے ہیں کہ نہ واقف آدمی ان کو مالدار تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بھی اور اب بھی دینی اعتبار سے جو معیاری مدارس ہیں، ان میں الحمدللہ استغناء بڑھتا جاتا ہے اور لوگوں کا بہت پیچھا نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، ان میں سے ایک واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔
اصحاب صفہ میں سے جو لوگ تھے ان میں سے ایک نام ابو الفراس ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ جب یہ اصحاب صفہ میں شامل ہوئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجازت چاہی کہ آپ مجھے اگر اجازت مرحمت فرما دیں، کوئی چھوٹی موٹی میں آپ کی خدمت بھی کر دیا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ کبھی وضو کی ضرورت پیش آتی، پانی پیش کر دیتے، اور کسی وقت کوئی جوتا سنبھالنے کی ضرورت پیش آتی، جوتا سنبھال لیتے، جب آپ جانے لگتے جوتا پیش کر دیتے، یہ چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگ لیتے تھے تاکہ میں آپ کے رات کے اعمال بھی دیکھوں اور ان کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچاؤں، اور آپ اس کی بھی اجازت مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ تو خدمت کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے پانی پیش کر دیا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد تہجد کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ربیعہ، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو آپ بتاؤ تاکہ میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تمہاری حاجت پوری کر دے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس مدینہ منورہ میں کیا پوری دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری خواہشیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے ارمان اور بہت ساری تمنائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کیسے لوگ تھے، کتنے پاک باز تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایسا موقع بھی بڑے نصیب سے چند ایک لوگوں کو ہی ملا کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء تہجد کا وقت باوضو اور تہجد پڑھنے لگے ہیں، اللہ دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور حضرت ربیعہ کو یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ جو منہ سے نکلے گا وہ تمہارا پورا کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جناب کا ساتھ، جناب کا پڑوس عنایت فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خواہش ہو تو بتا دیں۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہے، یہ پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ پوری ہو جائے۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہے، ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے کہ جس کے لیے میں دعا کر دوں؟ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نہیں، بس یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو یہ اس حد تک دنیاوی اعتبار سے سوال کرنے سے پاک ہیں، بلکہ اگر اللہ سے مانگنے کا موقع ہو تو وہاں پر بھی کتنے محتاط ہیں، اور ساری کی ساری نظر ان کی آخرت پر ہے، دنیا سے گویا ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تعریفہم بسیماہم، کہ آپ ان کو، ان کی اندرونی کیفیت کو ان کے چہروں کے نشانات سے پہچان سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ یہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس درجے کے ایمان والے ہیں کہ ہمارے دل کی آنکھ دیکھتی ہو، تو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اندرونی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چہرے کے خد و خال، نشانات، انداز یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ کس کیفیت میں ہے۔ تو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے چہروں کے نشانات سے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وگرنہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ لا يسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تذکرہ کر دینا، کسی کے سامنے تذکرہ کر دینا عمومی سے انداز میں، یہ اتنا برا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن کسی کے ساتھ چمٹ جانا، بار بار اصرار کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
چنانچہ اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ سے زیادہ مہربان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ ان کے لیے والدین کی جگہ پر بھی تھے اور کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کے علاوہ، تو اللہ کے نبی سے بھی سوال نہیں کرتے تھے بلکہ مسئلہ پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے۔ گھر میں جا کر پتہ چلا کہ ایک برتن دودھ کا ہے، آدھا کلو 3 پاؤ کلو اتنا کو دودھ ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، تو بلکہ فرماتے ہیں کہ اب بانٹنے کا پلانے کا حکم بھی مجھے ہی ارشاد ہوگا، تو پتہ نہیں ایک ایک قطرہ آتا بھی ہے کہ نہیں، اور ادھر بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ صفوں کی صفیں بھوک کی شدت سے نماز کے دوران گر جاتی تھیں، اور دیہاتی لوگ آنے والے یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کو شاید کوئی مرگی کے دورے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ بھوک تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلایا اور آخر میں مجھے کہا کہ پیو، میں نے اتنا پیا اتنا پیا، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی میرے حلق میں وہ دودھ اچھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اگر کسی جگہ اظہار کرنے کی ضرورت پیش بھی آتی تو بڑے مدھم الفاظ میں اشارات کنایات سے تذکرہ کیا کرتے تھے، لپٹ کر سوال نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ اہل ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم خیر کی چیز خرچ کرتے ہو سو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو راتوں کو اور دنوں کو، خفیہ اور اعلانیہ، سرًا وعلانیہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف بھی طاری نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر کوئی غم بھی نہیں آئے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آخری آیت کا شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اس انداز سے کہ 10,000 رات کو، پھر 10,000 دن کو، 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بہرحال جس طریقے سے بھی ممکن ہو، جتنا سا بھی ممکن ہو، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ مفید ہی مفید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔